جس طرح وہ مرزا جیلمی کہہ رہے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اگے ود گیا ہے، تو اگر مرزا جیلمی کو شاگرد ہے اس کے لیے بوس و کنار کرنا تو بالکل جائز نہیں، کیونکہ اس کے شاگرد نوجوان ہیں سارے، اس کے شاگرد نہیں ہیں۔ اس سے غلطی معلوم ہو رہی ان جاہلوں کی، ان جہلمیوں کی جو مذاق اڑا رہے اسلاف کا، کہہ رہے انہاں دے بابیاں نوں تے کل دے تے اج دا فرق ہی معلوم کو نہیں سی ہے۔ بھئی انہیں معلوم تھا، آپ کو معلوم نہیں۔ یہ لکھا تھا نا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بات سمجھتے ہیں یہ کوئی روزے کی دعا ہے، روزے کی دعا نہیں، یہ روزے کی نیت کے الفاظ ہیں عربی زبان میں، روزے کی نیت کے الفاظ ہیں عربی زبان میں، کیونکہ سحری آدمی کب کھا رہا ہوتا ہے؟ رات کے وقت، جیسے ابھی ہم رات میں ہیں نا، تو اگر ہم تعبیر کرنا چاہیں، مثلا ظہر کے ٹائم آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے، آپ ظہر کے ٹائم کھانا کھائیں گے تو اس کو کیسے تعبیر کریں گے کہ بھئی کل ظہر کے وقت میں نے کھانا کھانا ہے، تو کل کہیں گے نا، رات کے بعد جو اگلے دن آتا ہے تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کل سے۔ تو سحری کھائی جا رہی ہوتی ہے رات کے وقت، اس طرح کہتے ہیں کل دن کا میرا روزہ ہے، رمضان کا جو کل دن ہے نا اس کا روزہ ہے، کیونکہ رات کو تو روزہ ہوتا نہیں ہے۔ اس سے غلطی معلوم ہو رہی ان جاہلوں کی، ان جہلمیوں کی جو مذاق اڑا رہے اسلاف کا، کہہ رہے انہاں دے بابیاں نوں تے کل دے تے اج دا فرق ہی معلوم کو نہیں سی ہے۔ بھئی انہیں معلوم تھا، آپ کو معلوم نہیں۔ دیکھو ہمارے عرف کے اندر رات کو اگر کوئی کام دن کے وقت کرنا ہو تو رات کے وقت اگر اس کی کلام کر رہا ہے تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کل سے تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب کل فجر کی نماز اتنے بجے ہوگی، کل ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، تو کل دن میں جو ہونی ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ تاریخ شروع ہو چکی، لیکن اس کے باوجود رات کے وقت جب کلام کریں گے تو کل دن کے جو افعال ہیں ان کو کل سے ہی تعبیر کریں گے، تو کل دن کا میں رمضان کا روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ جی پوچھ لیں اگر ہاں، یہ بوس و کنار کا مسئلہ پوچھا انہوں نے۔ دیکھو جس آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہو کہ میں بوس و کنار تک ہی رہوں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اپنا روزہ خراب نہ کروں گا، وہ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ لیکن جسے اندیشہ ہو کہ اپنے اوپر میں کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا، غلبہ شہوت سے معاملہ آگے نہ بڑھ جائے، جس طرح وہ مرزا جیلمی کہہ رہے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اگے ود گیا ہے، تو اگر مرزا جیلمی کو شاگرد ہے اس کے لیے بوس و کنار کرنا تو بالکل جائز نہیں، کیونکہ اس کے شاگرد نوجوان ہیں سارے، اس کے شاگرد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک آدمی آیا، یہی مسئلہ پوچھا، آپ نے اجازت دے دی، ایک اور آیا اس کو آپ نے منع کر دیا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان دونوں کے حالات میں غور کیا تو معلوم ہے کہ وہ جو پہلا تھا نا جس کو منع کیا، میں کہ فیضا ہوا شابن، وہ نوجوان تھا، اور جو دوسرا تھا جس کو آپ نے اجازت دی، میں کہ فیضا ہوا شیخن، وہ شیخ تھا، یعنی بوڑھا آدمی تھا۔ بوڑھوں کو اجازت ہے، یعنی اپنے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوس و کنار کر لیتے تھے، لیکن ساتھ ہی کان املککم لعربہ، آپ علیہ السلام کو اپنی خواہش کے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول اور اختیار حاصل تھا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس کو ایسا کنٹرول ہو تو وہ بوسہ لے سکتا ہے، جسے کنٹرول نہ ہو تو وہ کنٹرول کرے، وہ اپنے اوپر ایک